أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ہم نے سورۃ بقرہ کو شروع کیا ہوا ہے اور 39 آیات تک ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ آج ہم 40 نمبر کی آیت سے شروع کریں گے آج کا سیشن۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا قصہ بار بار سنایا ہے۔ زیادہ تر نبوت بنی اسرائیل کی خاندان میں آئی اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا، نبیوں کو سپر نیچرل پاورز بیان کی کہ ان کے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں۔ جو طبقہ جس کی چوہدراہٹ پر نبی کے آنے سے ضرب لگتی تھی وہ نبیوں کو پھر قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی کہانی سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی سنی سنائی باتیں نہیں، میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تاکہ تم ان خرابیوں سے بچ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اویئرنیس حاصل کرو۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اویئرنیس۔ ہم کسی چیز کو یاد رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کے نام سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی چیز کی اویئرنیس رکھنا، کسی کی یاد دہانی رکھنا، قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس رکھو، نعمت اللہ تی، وہ نعمت انعام جو میں نے انعمت انعام دیا علیکم تمہارے اوپر، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد رکھو، اویئرنیس رکھو ان نعمتوں کی۔ جب ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کہانی بتا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو کہا گیا وہ کتنا ضروری میسج تھا، اور وہ ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے بات کہ اپنی نعمتوں کو ہم پہچانیں اور نعمتوں کو یاد رکھیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، ذرا سی مشکل کے آنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنے فضل اور کامرانیاں اور کامیابیاں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی کہانی سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، جو آگے آ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ انہوں کو کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد رکھو، اویئرنیس رکھو جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا یہ آگے چل کر ہمیں قرآن مجید میں پتہ چلے گا۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو یاد رکھو، اویئرنیس رکھو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں۔ وَأَوْفُوا، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کر دینا۔ اس نے میرے سے وعدہ جو تھا وفا کر دیا، یعنی کہ پورا کر دیا یا مکمل کر دیا۔ بی عہدی، بی ساتھ عہدی، میرے عہد کے، اوفی بی عہدکم، جب تم میرا عہد یاد رکھو گے تو میں تمہارا ساتھ جو عہد کیا ہے وہ یاد رکھوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سب روحیں پیدا کی گئیں تو ان سے ایک عہد نامہ لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ آج میں ایک گلاس کو بناؤں اور اس کو قوت گویائی دے دوں اور کہوں اے گلاس تمہیں کس نے بنایا، تو وہ کہے گا کہ مجھے آپ نے بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب میں نے تمام روحوں کو بنایا تو میں نے ان سے ایک عہد لیا
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کہا پروٹیکٹر اور مینٹینر کو. رب کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور آپ کو مینٹین کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ان سے عہد لیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یس آپ ہمارے رب ہیں. اللہ کہہ رہے میرا وہ عہد پورا کرو. اوفی بھی عہدکم، تو میں تمہارے ساتھ جو عہد ہے وہ پورا کروں گا. عہد جو ہے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ ہمارے سے کہا، وعدہ کیا کہ جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا. خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نتائج ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر ہم عمل کرتے ہیں، اور جو نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے ہم سے وعدہ ہوتا ہے. میں بار بار بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، تخلیق کی انسان کی، تو ہر چیز پہلے بن چکی تھی، ہر قانون چل رہا تھا. جمادات، پہاڑوں کو جمادات کہتے ہیں، جمے ہوتے ہیں، وہ بن چکے تھے اور ان کا قانون بھی بن چکا تھا. نباتات، فصل جو ہے وہ پودے، درخت بن چکے تھے اور وہ اپنا کام کر رہے تھے، اپنے اندر پھول لگاتے تھے اور پھر پھل بنا رہے تھے. حیوانات بن چکے تھے اور اس قانون پر کہ میل اینڈ فیمیل بن کر ایک بچے کو، ایک نئے جانور یا پرندے کو جنم دیں گے. قانون کے اوپر ہر ایک چیز پر قانون لاگو تھا. لیکن جب انسان بنا تو کہا کہ تم اگر میرے قوانین پر عمل کرو گے جو تمہاری بہتری کے لیے ہیں، تمہاری زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہیں، اچھا کھانا کھاؤ گے، اپنی صحت کا دھیان رکھو گے، نیک کام کرو گے، تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نتائج جو کہ اس کے قوانین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. تو وعدہ جو ہے وہ ان حتمی نتائج کے رزلٹ کا ملنے کو کہتے ہیں. وعدہ سے مراد قانون ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تمہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے قانونوں پر عمل کرو تو جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دو، میں اس عہد کو پورا کر دو، تو میں تمہارے ساتھ اپنا عہد جو ہے وہ پورا کر دوں گا، یعنی کہ اپنا وعدہ پورا کر دوں گا. یعنی کہ تم ایکشن کرو گے تو وعدہ جو ہے میرا اس کے متعلق یہ ہے کہ ایک ری ایکشن ہوگا، تو وہ ری ایکشن رزلٹ تمہیں مل جائے گا. یا اور صرف فرحبون، تم میرے سے خوف، میرے قانون میں صرف میرے قانون سے ہی ڈرتے رہنا، اور میرے قانون جو تمہیں بتا رہا ہے احتیاط کرنا، اتنی ہی احتیاط سے اپنے آپ کو خرابیوں سے بچاتے رہنا. فرحبون کا جو روٹ ہے رے ہے بے رہب، یہ جو ہم اپنے مسجد میں جو ہماری مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو مولوی کہتے ہیں. اسی طرح کرسچنز کے جو تھے خانگاہیں، ان کے اندر جو ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا. راہب کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرحبونی، میرے سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ از ناٹ اے ہیومن بینگ، اور اس طرح کا ہمیں انسانوں کی طرح یا بادشاہوں کی طرح ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا، بلکہ کہتا ہے کہ میرے قانون پر عمل کرو، اور عمل کرنے سے اپنے آپ کو احتیاط میں رکھو. ڈرو نہیں، احتیاط کرو اور اپنے آپ کو خرابیوں سے بچاتے رہو. اس کو اللہ تعالیٰ فرحبونی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ پس میرے قانون سے کے اوپر عمل کرنے سے
جب کرتے ہو تو میرے قانون سے ڈرتے رہو کہ کیونکہ قانون ایک ایکشن کا ری ایکشن آپ کو بار بار بتاتا ہے، تو اس لیے احتیاط رکھو اپنے ایکشنز میں، کیونکہ اس کا ری ایکشن تمہیں ملنے والا ہے۔ اس ڈر کو، اس احتیاط والے ڈر کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نوٹ جس طرح ہم بادشاہوں سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 41 وَآمِنُوا، 2 طرح کے الفاظ ہیں، ذرا غور کریں۔ جب میں آپ کو پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی قرآن مجید تو میں اس کی باریکیوں پر بھی جاؤں گی۔ ایک جگہ آمنو ہے، ایک جگہ آمنو۔ آمنو مین جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے، کہ تم ایمان میں داخل ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو، پیسفل ہو گئے ہو، تو اب ایکشن شروع کرو۔ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اب اصلاح والے عمل کرو۔ یہاں آمنو ایمان لے آؤ، یہاں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، بھی ساتھ ماں جو انزلتو نازل کیا میں نے، جو میں نازل کرتا ہوں، مصدقا لما جو تصدیق کرتا ہے، معکم ساتھ تمہارے، ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ، اولا کافرن نمبر 1 ریجیکٹر، بھی ساتھ اس کے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا۔ بار بار میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ غیبت مت کرو۔ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو اللہ کے قانون کو اس وقت ہم ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ جو نازل کیا تم پر، وہ تصدیق کرتا ہے، مصدق لما، صادق ہے، تصدیق کرتا ہے، پریکٹیکلی آپ کو اپنا سچ ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔ ساتھ کم تمہارے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونو جو تمہارے پاس اللہ کا قانون آیا ہے، تم مت ہو جاؤ ریجیکٹرز میں سے نمبر 1، کہ سب سے پہلے تم مت ریجیکٹ کر دو اس کو، ڈونٹ بیکم دا نمبر 1 ریجیکٹر۔ ولا اور نہ، تشترو تم خرید و فروخت کرو، تشترو تا تم شترو خرید و فروخت، ناٹ اونلی خریدنا یا ناٹ اونلی بیچنا، بلکہ خریدنا اور فروخت کرنا دونوں آتے ہیں، خرید و فروخت، کچھ چیزیں خرید لینی اور کچھ بیچ دینی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام تو تم تک پہنچ چکا ہے، تم اس کو خرید چکے ہو، تم اس کو ریسیو کر چکے ہو، یو ہیو ریسیوڈ مائی میسج۔ اب تمہارے پاس جو ہے اس کو فروخت مت کر دو، اس کو بیچ مت دو، بھی آیاتی میرے آیات کو، میرے سائنس کو، میرے سمبلز کو۔ اور اس کے سائنس اینڈ سمبلز ہمیں قرآن مجید خود بتاتا ہے۔ چاند نکلتا ہے، وہ روٹیٹ کرتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے، پانی اوپر سے نیچے کو بہتا ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ پانی نے ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہنا ہے۔ اسی پانی کا قانون ہے، جب بھاپ بنتا ہے تو قانون چینج ہو جاتا ہے، وہ نیچے سے اوپر کو جاتا ہے، اور جب وہ برف بن جاتا ہے وہی پانی تو اس پر ٹھوس چیزوں کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر سے یا کسی اور سخت چیز سے توڑا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے میرے سائنس اور میرے سمبلز اور جتنی کائنات جو ہے ہمارے سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سائنس سے بھری ہوئی ہے۔ ہواؤں کا چلنا، درختوں کا خزاں میں پتے جھاڑ دینا، بہار میں پتے دوبارہ اگا لینا، اور جانوروں کا بچہ پیدا کرنا، اس کے قانون پر عمل کرنا، سارے سائنس، میرا ہاتھ کیسے ہل رہا ہے، میرے منہ سے آواز کیسے آ رہی ہے، میرا کھانا پیٹ میں جا کر کیسے ہضم ہو رہا ہے، تمام سائنس اللہ کے موجود ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے تمہیں اس قانون کو لے چکے ہو، سمجھ چکے ہو، تم نے ریسیو کر لیا ہے میرے اس قانون کو، خرید لیا ہے،
اب فروخت مت کر دو. بھی آیاتی سمنن کلیلن، قیمت کلیلن کم قیمت پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اتنے خوبصورت قانون کو جو ہم خرید چکے ہیں، جو ہم سمجھ چکے ہیں، کئی دفعہ بیچ دیتے ہیں. کیسے بیچ دیتے ہیں؟ مردوں کے سراہنے جب قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا یہ زندہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، مردوں کے لیے نہیں. لیکن ہم کرتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں نا، اس قانون کو پھر بیچ دیتے ہیں جو ہم نے ریسیو کیا، جو اسی قرآن سے کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ زندہ لوگوں کے لیے پیغام ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور میں اس کو تھوڑا شارٹ اینڈ کرسپ رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے صرف ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں. تم بیچ دیتے ہو، خریدا ہوتا ہے پر تم بیچ دیتے ہو کم قیمت. جو قیمت ہم مردوں کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں یا بیماروں کے، اس میں ہم قرآن کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں. کم قیمت ایک ایسی چیز کو کرتے ہیں جس میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف فتقونی، میرے سے تقوی حاصل کرو، میرے قانون سے تقوی حاصل کرو، میرے قانون سے سیکھو کہ پٹ فال سے کیسے بچا جانا ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے پٹ فال سے بچنا، گڑھوں میں گرنے سے بچنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پہ چلو، جو میں نے قرآن کے ذریعے تمام انسانوں کو سکھایا ہے اور زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور عمل کی کتاب ہے، حرکت کی کتاب ہے، ایکشن کی، پریکٹیکلٹی کی کتاب ہے. اس کو بیچ مت دو کم قیمت پہ. بے حرکت کی چیزیں مت خریدو جس میں کوئی حرکت نہیں ہے، جس میں گروتھ نہیں ہے، جس میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے. تو جب اس قانون پر عمل کرو گے فتقونی، پھر تم پٹ فال میں گرنے سے بچ جاؤ گے. میرے قانون پر عمل کرو گے تو پٹ فال میں نہیں گرو گے، تو وہ میرا تقوی کہلائے گا، تم متقی بن جاؤ گے. آج کا سیشن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے سیشن میں ملاقات ہوگی.